اور ہمارے مسائل کافروں والے ہیں، علاج ہم اسلامی سوچتے ہیں، بھائی ہمارا مسئلہ ہے۔ پرابلم تو کافروں والی ہے۔ کون سی پرابلم؟ پیسہ، رزق، تمنا، شہرت، واقعات بین الاقوامی طور پر۔ تو جس طرح کافروں کی ضرورت ہوتی ہے کہ اب ہمیں بم کی ضرورت ہے، کافر سے مانگ کے بم چلانا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا، تو پھر بم چلانا ہے تو پھر یا تو تم روحانی کوئی بات کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگو جو دعا ہر زمانے میں مانگی جا رہی تھی۔ تمہارے لیے اس لیے تمہیں لطف نہیں آتا کہ ہماری دعائیں ہیں 1400 سال پرانی، آپ بات سمجھ رہے ہیں، اور ضرورت ہم نے بنا لی آج کی، اس لیے پھر ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ یا تو ہم اپنا تمنا وہی رکھیں جو پرانے لوگوں کی تھی۔ وہ تمنا کیا تھی کہ یا اللہ تو اپنا رحم فرما۔ زندگی سادہ رکھی ہوئی تھی، فاقہ موجود تھا اور لطف بھی موجود تھا۔ ہم لوگ قرضہ بھی لینے کو تیار ہوتے ہیں، سود بھی لینے کو تیار ہوتے ہیں، سود دینے کو تیار ہوتے ہیں، واقعات علم کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں نتیجہ پرانا نکلے، ضرورت موجود ہو۔ اس لیے مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو، جلوے کو اس زندگی میں دیکھے، زمان و مکان سے آزاد ہو کے، یعنی کہ جس طرح کہ آپ اس زمانے میں نہیں ہو، آپ کسی اور زمانے میں ہو، اس زمانے کی ضرورت اس زمانے کے مطابق پوری کرو، کفر کیے بغیر۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ بس یہ ہے ہمارے مسلمانوں کا پرابلم کہ نور کی تلاش کرنے کے لیے اور وہ حاضر زمانے کا آپ مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو کافرانہ مسائل ہے کہ دعا جب آپ مانگتے ہو تو دیکھ لیا کرو ایسی دعا نہ مانگا کرو جو دعا غیر مذہب کے حوالے سے بھی حاصل ہو سکتی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مذہب کے حوالے سے مانگو، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ اب یہ کافرانہ نظام نہیں ہے، یہ عین نظام ہے۔ یا اللہ آپ نے جلوہ دکھا، اب اس میں کافرانہ نہیں ہے بات۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو رجوع کرا آپ کی طرف، ہمیں اپنا شوق دے اور اپنا ہی خوف دے۔ اب اس میں کوئی حالات زمانہ نہیں ہے، حالات زمانہ خود بنا لو، اب اس میں کیا دقت ہے آپ کو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف اگر مل جائے تو یہ بات یاد رکھنا، خوف مل جائے تو سمجھو کہ یہ شوق کا حساب ہے۔ خائف ہونا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بارگاہ سمدیت میں گستاخی ہو جائے۔ یہ خوف جو ہے شوق کی دلیل ہے، اور شوق جو ہے احسان کا انتہائی شکل ہے، احسان کر رہا ہے۔ اور جب وہ خوف کے ذریعے آزماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، یہ پہلا درجہ ہے، اور میں تمہیں آزماؤں گا، تم لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اطلاع کی جائے گی کس بات کی؟ خوف کی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، اللہ کی طرف سے خوف آئے گا، بعض اوقات جو بھوک آئے گی، وہ نقص من الاموال، مال ہی کمزور ہوتا جائے گا، والانفس، جانیں ختم ہو جائیں گی، والثمرات، محنت کے پھل ضائع ہو جائیں گے۔ آگے پھر کیا فرمایا اللہ نے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور صبر کرنے والے وہ ہیں جب ان پر یہ آزمائشیں آئیں، کون سی؟ خوف کی آزمائش، مال کے نقص کی آزمائش، موت کی آزمائش، بھوک کی آزمائش، اور محنت کا پھل ضائع ہونے کی آزمائش جب آ جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف واپس جائیں گے۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں اللہ کے قریب رہنے والے ہیں۔ کون لوگ؟ کہ کیا چلا گیا؟ خوف طاری ہو گیا، بھوک لگ گیا، بھوک یہ ہے خیال کی بھی بھوک ہوتی ہے، خواہش کی بھی بھوک ہوتی ہے، بھوک لگ گئی اور مال نقص ہو گیا اور پھل ضائع ہو گئے، بڑی محنتیں ضائع ہو گئی ہیں، دیکھو یہ ساری محنت ساری برباد ہو گئی ہے، اب آپ رجوع کرو اللہ کی طرف، اللہ آپ کو احسان کرے۔ یہ صابرین کا درجہ ہے، خوف کے ساتھ آزمائے جاتے ہیں وہ لوگ۔